تو دوستوں کہاں تھے ہم بات کر رہے تھے یورپ میں عثمانیوں کی فتوحات کے آغاز کی، جب 1362 میں یعنی 1362 میں اورہان غازی کا انتقال ہوا تو انہیں اپنے والد عثمان غازی سے ملنے والی ریاست اب ایک سلطنت بن چکی تھی جو کہ پہلے سے دگنی تھی۔ اس وقت عثمانیوں نے دنیا پر 1000 سال تک حکومت کرنے والی رومن امپائر کی نیندیں حرام کی ہوئی تھیں، مگر پھر بھی عثمانی فوج رومن نائٹس کے مقابلے میں ایک غیر منظم فوج ہی تھی۔ لہٰذا 1370s میں جب عثمانیوں نے فتح کیے ہوئے بلکانی علاقوں سے غلاموں کی ایک ایسی فوج تیار کرنا شروع کی جو اگلے 500 سال تک یعنی 5 صدیوں تک عثمانی فوج کی سب سے طاقتور حصہ رہی۔ یہ فوج کیسے بنائی گئی اور کیسے اس نے اپنے دشمنوں کے چھکے چھڑوائے؟ میں ہوں حمزہ سیٹھی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آر۔ 1362 میں جب سلطان اورہان کا انتقال ہوا تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے تخت کے 2 امیدوار تھے، یعنی مراد اور خلیل۔ ان کے بڑے بھائی سلیمان پاشا جنہوں نے یورپ میں عثمانیوں کی پہلی ملٹری بیس قائم کی تھی، وہ پہلے ہی انتقال کر گئے تھے اور اس مقابلے سے آؤٹ تھے۔ اب اس تخت پر ان دونوں شہزادوں میں سے کوئی ایک ہی حکومت کر سکتا تھا، تو مراد نے خلیل کا قتل کروا دیا اور سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان بن گئے۔ سلطان بننے کے بعد مراد کو جس یورپی فوج کا مقابلہ تھا وہ نہایت ہی تربیت یافتہ تھی، جبکہ ترکوں کے پاس ان کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے جذبہ اور طاقت تو تھی، مگر وہ ڈسپلن نہیں تھا جو انہیں میدان جنگ میں زیادہ دیر تک رکنے کے لیے درکار تھا۔ اب سلطان کو ایک ایسی فوج چاہیے تھی جو نہایت ہی تربیت یافتہ ہو اور جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی دوسری فوج نہ کر سکے۔ بظاہر تو یہ فوج ترکوں کو ہی اکٹھا کر کے بنائی جا سکتی تھی، مگر ایسا نہ ہوا۔ یہ فوج نئے فتح کیے گئے بلکانی علاقوں سے غلاموں کو اکٹھا کر کے بنائی گئی، کیونکہ یہاں پہ ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ ان ترکوں پر عثمانی اعتماد نہیں کرتے تھے، کیونکہ ترک سب سے پہلے اپنے قبیلے کے اور اس کے بعد کسی سلطان کے وفادار ہوتے۔ یہ اپنے قبیلے کے لیے سلطان کو دھوکہ دے سکتے، میدان جنگ میں سلطان کو اکیلا چھوڑ سکتے، یہاں تک کہ ضروری انفارمیشن بھی اپنے قبیلے کے لیے لیک کروا سکتے تھے۔ لہٰذا 1370 میں سلطان مراد نے بلکانی علاقوں سے غلاموں کو اکٹھا کر کے ایک ایسی فوج تیار کی جو ہر قسم کے شک و شبے سے پاک تھی۔ ہر عیسائی خاندان جو کہ اب سلطان کے رعایا تھے، ان پر لازم تھا کہ وہ اپنے گھر کا ایک بچہ سلطان کی فوج کے لیے وقف کر دیں۔ چنانچہ ہر سال 8 سے 18 سال کے بچوں کو سالانہ ٹیکس کے طور پر سلطان کی فوج میں بھرتی کیا جاتا، انہیں سمندر پار اناطولیہ کے ریجن میں لا کر ان کی تربیت کی جاتی، انہیں ترک زبان اور کلچر سکھایا جاتا، اس کے علاوہ انہیں اسلامی تعلیمات بھی دی جاتی۔ ان کی 8 سال تک زبردست جنگی تربیت کی جاتی، جس کے بعد یہ بچے ایک ماڈرن ایلیٹ فوجی میں ڈھل چکے ہوتے۔ اس کے بعد ان کو مختلف ذمہ داریاں دی جاتی، یہاں تک کہ ان میں سے بعض مستقبل میں وزرائے اعظم بھی بنتے۔ یہ سلطان کے ذاتی غلاموں کی فوج تھی جس میں کسی بھی بدعہدی کی کم سے کم سزائے موت تھی، مگر دوسری طرف ان فوجیوں کی تنخواہیں اور مراعات فوج میں موجود کسی بھی دوسرے عہدے سے بہتر ہوتی۔ ان فوجیوں کو سلطان باقی فوج پر فوقیت بھی دیتے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کے تو سلطان کو نام بھی یاد تھے۔ اب 1370 میں یعنی 1370 میں سلطان مراد ایک طرف تو اس نئی فوج کی تشکیل کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ ترکوں کی غازہ کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ان عیسائی علاقوں کو فتح کرنے پر بھی توجہ دے رہا تھا جو شر و فساد پھیلانے میں مصروف تھے اور عوام الناس پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ اس کے لیے سلطان مراد کو سمندر پار یعنی یورپ میں ایک مستقل ملٹری بیس کی ضرورت تھی جہاں سے وہ اپنے دشمنوں پر حملہ کر سکے۔ تو سلطان مراد نے ادرنا شہر کو فتح کر لیا اور اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا لیا۔ سلطان خود تو کبھی اناطولیہ میں ہوتے اور کبھی یورپ میں اپنے نئے دارالحکومت ادرنا میں ہوتے تھے، مگر ادرنا میں ان کے استاد لالا شاہین پاشا ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ لالا کا لفظ ترک اپنے استاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ادرنا شہر کو فتح کرنے سے عثمانیوں کو کافی طاقت ملی، مگر دوسری طرف یورپی اور خاص طور سے سربینز کافی خوفزدہ ہو گئے تھے، کیونکہ یہ شہر بالکل سربین امپائر کے ساتھ ہی تھا۔
تو سربین شاہ نے اس خطرے کو شروع میں ہی ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، اور 1371 میں جب سلطان مراد اپنی زیادہ تر فوج کے ساتھ اناتولیہ میں سر اٹھانے والی چند چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف تھے، تو سربین شاہ نے 50,000 کا لشکر ادرنا شہر پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ اس وقت ادرنا میں لالا شاہین پاشا 1,000 کے ترک لشکر کے ہمراہ موجود تھے۔ ایک رات جب دریائے مریٹسا کے کنارے پر سربین لشکر جشن منا رہا تھا کہ اگلے دن انہوں نے عثمانیوں پر حملہ کرنا ہے، تو عیسائی لشکر میں موجود عثمانی جاسوسوں نے یہ خبر لالا شاہین پاشا کو دے دی۔ اس موقع کو غنیمت جان کر لالا شاہین پاشا 800 جابازوں کے ہمراہ دریائے مریٹسا کے کنارے پر چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب جشن کے بعد سربین لشکر اپنی تھکن اتار رہا تھا تو لالا شاہین پاشا نے ان پر حملہ کر دیا۔ اب آدھے سوئے اور آدھے نشے میں دھت سربین فوجی اس بات سے ناواقف تھے کہ عثمانی لشکر کی تعداد کتنی ہے، تو وہ ڈر کے مارے بھاگنے لگے۔ اب ان کی ایک طرف دریا تھا اور دوسری طرف موت کی شکل میں ترک۔ اس جنگ میں سربینز اتنی بڑی تعداد میں مارے گئے کہ دریائے مریٹسا کا پانی سرخ ہو گیا۔ اس جنگ کو جنگ مریٹسا بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد سربین امپائر کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی اور عثمانیوں کی برتری تسلیم کر کے انہیں خراج دینے لگی۔ یہ جنگ سربین امپائر کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ اس جنگ میں فتح کے بعد یہ یورپیوں کے لیے ایک موت کا پیغام تھا۔ چنانچہ پوپ نے یورپ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور عیسائی لشکر تیار کرنا شروع کیا، اور اس نے ایک نئی کروسیڈ کا پروگرام بنا لیا۔ مگر اس وقت عثمانی منظم تھے جبکہ یورپ بکھرا ہوا تھا اور ان کے پاس عثمانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی لیڈر یا کمانڈر نہیں تھا۔ لیکن پھر اچانک سربیا کی ٹوٹی ہوئی ریاست کے ایک شہزادے پرنس لازار نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دی، اور جنگ مریٹسا کے بعد سے وہ جو ٹیکس عثمانیوں کو دے رہا تھا وہ بھی روک دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے عثمانیوں کے خلاف ہونے والی ایک جھڑپ میں ان کو شکست دے دی، اور اس طرح پرنس لازار یورپ کے لیے آخری امید بن گیا۔ یورپی پرنس لازار کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہونے لگے۔ اسی دوران بوسنیا نے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی، اور ایک جھڑپ میں انہوں نے بھی عثمانیوں کو شکست دے دی۔ اس کے بعد یورپ نے پرنس لازار کے جھنڈے کے نیچے 1,00,000 کا لشکر تیار کرنا شروع کیا اور ایک نئی صلیبی جنگ جسے وہ کروسیڈ کہتے تھے اس کا آغاز کیا۔ اس کروسیڈ میں پوپ کے خصوصی جانباز جنہیں وہ رومن نائٹس کہتے تھے وہ بھی موجود تھے، مگر اس مرتبہ سلطان مراد بھی اس حملے سے ناواقف نہیں تھے، اور وہ خود اپنے نئے دارالحکومت ادرنا میں اپنی فوج کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مرتبہ نئی فوج یعنی ینیچری کے 2,000 کا ایک دستہ بھی اس فوج میں موجود تھا۔ 1 اگست 1389 کو اس جگہ جہاں آج کیشنک شہر آباد ہے وہاں عثمانیوں کے 60,000 کے لشکر کا مقابلہ عیسائیوں کے 1,00,000 کے لشکر سے ہوا۔ یہ جنگ یورپ میں عثمانیوں کے لیے کافی فیصلہ کن تھی۔ اس جنگ میں سلطان مراد کا بیٹا شہزادہ بایزید بھی تھا، جو کہ ایک دستے کی رہنمائی کر رہا تھا۔ شروع میں تو عیسائیوں کا پلڑا بھاری تھا اور انہوں نے عثمانیوں کے ایک دستے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ عثمانی یہ جنگ ہارنے ہی والے تھے کہ سلطان مراد نے ایک ایسی دلیرانہ چال چلی جس سے ان کی جان تو خطرے میں پڑ گئی، لیکن اس نے اپنے جو ایلیٹ فوجی تھے انہیں میدان جنگ میں اتار دیا۔ یہ ایلیٹ فوجی سلطان کی حفاظت پر مامور تھے، جن کے میدان میں اترنے سے سلطان پیچھے اکیلے رہ گئے تھے۔ لیکن پھر وہ ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی ایک رومن نائٹ کسی طرح سلطان تک جا پہنچا اور خنجر کے وار سے اس نے سلطان کو شہید کر دیا۔ سلطان مراد کے شہید ہونے سے عثمانی لشکر کو بھاری نقصان ہو سکتا تھا، لیکن اسی دوران عیسائی لشکر کا کمانڈر پرنس لازار بھی مارا گیا۔ اب ایک طرف شہزادہ بایزید عثمانی لشکر کی اور دوسری طرف پرنس لازار کا بیٹا عیسائی لشکر کی رہنمائی کرنے لگے۔ لاشوں پر لاشیں گر رہی تھیں لیکن جنگ کا نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، اور یہ جنگ اسی طرح بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ لیکن اس جنگ میں عثمانیوں کو اسٹریٹجک وکٹری ملی، یعنی سربیا نے عثمانیوں کی برتری قبول کر کے ان کی باج گزار ریاست بن گئے اور انہیں ٹیکس دینے لگے۔ یہی نہیں بلکہ 1390 تک
تقریباً سارا رومن امپائر اور بلکانی علاقوں کا بھی تقریباً سارا حصہ ہی عثمانیوں کی برتری کو قبول کر کے ان کی باج گزار ریاست بن چکے تھے۔ وہ عثمانیوں کو ٹیکس بھی دیتے اور ضرورت کے وقت یعنی جنگ کے ٹائم ان کو فوجی دینے کے بھی پابند ہوتے تھے۔ اس جنگ میں سلطان مراد تو شہید ہو گئے تھے، لیکن اپنے پیچھے 1,00,000 مربع میل پر پھیلی ایک بہت بڑی سلطنت چھوڑ گئے تھے، جسے اب ایک نئے سلطان کی ضرورت تھی۔ تو شہزادہ بیازد جو کہ سلطان کے ساتھ جنگ کوسوو میں موجود تھے، انہوں نے اپنے بھائی یعقوب کو، جو کہ اس وقت اناتولیا میں اپنے والد کے حکم پر فوج اکٹھی کر رہے تھے، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس کام کے لیے اپنے چند وفادار سپاہیوں کو بھیج دیا۔ شہزادہ یعقوب کو قتل کرنے کے بعد شہزادہ بیازد اس عظیم سلطنت کے تیسرے سلطان بنے، جن کی کہانی ہم انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔